ایک بزرگ بل ادا نہ کر سکے اور انہوں نے اپنی جان ہی لے لی۔ 380 ارب روپے کی بجلی چوری کی گئی، 550 ارب روپے کی بجلی مفت دی جا رہی ہے۔ ناظرین، بجلی کے بل کے حوالے سے اس وقت پورے ملک میں ایک اشتعال اور ہیجان کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ بل اتنے زیادہ آئے ہیں کہ لوگ بل بلا اٹھے ہیں، مختلف قسم کا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ایک تو ایک تحریک سی بن رہی ہے سوشل میڈیا پر جس کو دیکھا جا سکتا ہے، کچھ خبریں ہیں بڑی ہولناک، مثلا اسلام آباد میں ایک بزرگ بل ادا نہ کر سکے اور انہوں نے اپنی جان ہی لے لی۔ اسی طرح اور بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ اعلان کر رہے ہیں مسجدوں سے کہ اجتماعی طور پر اب ہم بل ادا نہیں کریں گے۔ ایک اس طرح کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے کہ جب بل ادا نہ کرنے پر محکمے کے لوگ میٹر کاٹنے یا تار کاٹنے، بجلی معطل کرنے آئے تو اہل محلہ نے انہیں بھگا دیا۔ اب یہ صورتحال اس طرف بڑھ رہی ہے کہ آئسکو یعنی اسلام آباد کا جو بجلی فراہم کرنے والا ادارہ ہے، اس کے ہیڈ نے باقاعدہ طور پر پولیس کو یہ اپلیکیشن دے دی ہے کہ ہمیں عوام کے رویے سے خطرہ محسوس ہوتا ہے، یہ الارمنگ سچویشن ہمارے لیے ہے، لہٰذا ہمیں تحفظ دیا جائے۔ ناظرین، اگر میں آپ کے ساتھ کچھ اعداد و شمار شیئر کروں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ اس بجلی کے بل کی مد میں قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وہ کسی کی بات یقیناً درست لگتی ہے کہ یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں غریب عوام کے خرچے پر اشرافیہ اور امیر عیاشی کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سینٹ میں سینیٹر مشتاق نے ایک بل پیش کیا ہے، یہ کسی اسلام آباد کی خاتون کا بل ہے جس نے تقریباً یعنی 200 یونٹ استعمال کیے ہیں، کوئی 2000 کے قریب ان کا بل بننا چاہیے تھا بجلی کی اس لاگت کے حساب سے، لیکن ان کا بل اتنا زیادہ ہے کہ اس میں 5000 روپے انہیں ٹیکس ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگ اس پہ بہت بات کر رہے ہیں۔ یہ 2022 اور 23 میں جتنی بجلی چوری کی گئی اس کا فگر آپ کے ہوش اڑا دے گا، 380 ارب روپے، 380 ارب روپے کی بجلی چوری کی گئی۔ یہ کسی غریب نے چوری نہیں کی، کیونکہ غریب تو بیچارہ چند یونٹ کا بل ادا نہ کرے تو اس کا میٹر کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ اشرافیہ کو دی گئی بجلی ہے جس کا بل بھی آپ سے لیا جاتا ہے۔ پھر یہ ایک پچھلے سیشن کی بات ہے جب خواجہ آصف وہ ہمارے وزیر پانی و بجلی تھے، ان سے ایک سوال کیا گیا کہ یہ جو بل میں آپ نے پی ٹی وی کا بل ڈال دیا ہے 35 روپے ہر میٹر ہر گھر پر، اس کی آمدن کتنی ہو رہی ہے؟ آپ حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ 1400 ملین روپے اس سے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ تو یہ کن سے کیے گئے ہیں؟ غریب لوگوں سے۔ یہ بل مسجد میں بھی آتا ہے، کوئی ان کو بتانے والا نہیں، مسلمانوں کو، اسلامی ریاست کو اور ہمارے سینیٹرز کو اور ہمارے پارلیمنٹیرینز کو جو مسلمان ہیں کہ مسجدوں میں ٹی وی نہیں دیکھا جاتا، اس میں بھی بل لگایا ہوا ہے انہوں نے ٹی وی دیکھنے کا۔ اور پھر جناب میں آپ کو بتاؤں 550 ارب روپے کی بجلی مفت دی جا رہی ہے۔ کن کو دی جا رہی ہے؟ غریبوں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، مزدوروں کو۔ آپ کو پتہ ہے کن کو دی جا رہی ہے؟ یہ ان کو بجلی دی جا رہی ہے جن کو 220 ارب کا تیل بھی مفت دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہیں پر بس نہیں، جتنی بھی لائن لاسز ہوتی ہیں یعنی لائن میں بجلی ضائع ہو جاتی ہے، جتنے بھی لوگ چوری کرتے ہیں، جتنی بھی بجلی مفت دی جاتی ہے، یہ سارے کے سارے یونٹس غریبوں پر ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ادا کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام 11 قسم کے ٹیکسز اس بل کے ذریعے سے حکومت غریب عوام سے وصول کر رہی ہے۔ یہ کون سے ٹیکسز ہیں؟ اس کی بات بھی کی ہے سینیٹر مشتاق نے، ذرا سن لیجئے۔ 200 یونٹ پر 5000 روپے کے ٹیکسز، یہ ظلم ہیں۔ یہ کون سے ٹیکسز ہیں؟ ٹیکس نمبر 1 الیکٹریسٹی ڈیوٹی، ٹیکس نمبر 2 ٹی وی فیس، ٹیکس نمبر 3 جی ایس ٹی، ٹیکس نمبر 4 ایف سی چارج، ٹیکس نمبر 5 کیو ٹی آر فیول ایڈجسٹمنٹ، ٹیکس نمبر 6 جی ایس ٹی آن اے پی اے، ٹیکس نمبر 7 فردر ٹیکس آن اے پی اے، ٹیکس نمبر 8 sales tax on FPA, tax number 9 ED on FPA, tax number 10 IT on FPA, tax number 11 ET on FPA. لوگ 11 ٹیکس ایک بجلی کے بل میں دے رہے ہیں۔
नाज़रीन इकराम, बिल तो गोया हुकूमत ने हमारी आवाम की वो कमज़ोरी समझ ली है कि चूँकि हमने बिजली इस्तेमाल करनी है, 2-4 पंखे चलाने हैं गरीबों ने, 2-4 बल्ब जलाने हैं रात को, लिहाजा इस कसूर में, इस जुर्म की पदाश में अब ये तमाम अशराफिया का भार भी बर्दाश्त करेंगे। तो बहरहाल अब सूरत हाल इस तरह की है, लोगों ने बिल पढ़ना शुरू कर दिया है, लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लोग कहते हैं ये किस तरह के टैक्सेस सिर्फ बिजली इस्तेमाल करने की पदाश में हम पर लागू किए जा रहे हैं। तो बहरहाल इस पे अब कौमी मीडिया भी तवज्जो दे रहा है, सेनेट में भी बात हो रही है और सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है, मुख्तलिफ तरह के एहतजाज मुनज़्ज़म हो रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को गौर करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत का ये काम नहीं है कि जिनके पास पहले ही बहुत पैसा है वो उनकी मदद करे, वो उनको चीज़ें माफ़ करे, वो उनको पेट्रोल मुफ्त दे, वो उनको बिजली मुफ्त दे, वो उनको बेहतरीन गाड़ियाँ दे, वो उनको बेहतरीन मुराआत दे। हुकूमत का काम है कि कम अज़ कम गरीब आवाम को इतनी इजाज़त तो दे दे, इतनी गुंजाइश तो दे दे कि वो सांस ले सके, वो जिंदा रह सके। कई किस्म के मुतालबे सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी महकमे ने अपने अहलकारों को कोई गुंजाइश देनी है तो वो उनकी तनख्वाहें बढ़ा दें, कोई किसी को मुफ्त यूनिट ना इस्तेमाल करने दिए जाएं, कोई इस तरह के टैक्सेस ना लगाए जाएं। रेडियो का टैक्स भी इसमें है, टीवी का टैक्स भी इसमें है। नाजरीन, अगरचे इस वक्त निगरान हुकूमत है, लेकिन मैं इस्तदा करता हूँ तमाम मुक़्तदर कुव्वतों से कि वो अवाम की इस पामाली का, खस्ता हाली का ज़रूर जायज़ा लें। वो बेचारे ऐसा ना हो कि बिल अदा करने के बजाय कीमती जानें दे दें। तो ये हुकूमत का हक़ है, बतौर इंसानियत भी हक़ है, बतौर मुसलमान होने के भी हक़ है और बतौर हुक्मरान होने के भी हक़ है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि फ़रीक़ैन को, अवाम को भी हुक्मरानों के हक़ पहचानने की तौफ़ीक दे और हुक्मरानों को भी तौफ़ीक दे कि वो जो कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, इस्लामी तौर पर रिआया के और अवाम के हक़ उन पर लागू होते हैं वो उनका पास करें। पास करेंगे तो मुल्क बचेगा, पास करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना ये अनारकी फैलेगी। ये मुमकिन नहीं है कि जुल्म होता रहे और अवाम सहते रहें और मुल्क तरक्की करता रहे। सैयदना अली का कौल हमें ज़रूर याद रखना चाहिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि अल्लाह तबारक व ताला कुफ्र की हुकूमत तो बर्दाश्त कर लेता है, जुल्म की हुकूमत कभी बर्दाश्त नहीं करता। अगर हमें अपने वतन से प्यार है तो हमें अपने अवाम से प्यार करना पड़ेगा, उनके हुकूक उन्हें देने पड़ेंगे। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व ताला हम पर आसानियाँ करे और हमें आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।